الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ علماء دیوبند اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے درمیان جو اختلاف ہے، آج ہم وہ اختلاف بیان کریں گے۔ علماء دیوبند اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے درمیان منہج کا اختلاف ہے۔ منہج کی تعریف، بنیادی تعریف علماء دیوبند کا منہج یہ ہے: قرآن، سنت، صحابہ، فقہ ائمہ اور تعامل امت۔ دین فرد واحد کے فہم پر نہیں بلکہ امت کے اجتماعی فہم پر چلتا ہے۔ یہ علماء دیوبند کے نزدیک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا منہج یہ ہے کہ قرآن حدیث براہ راست فہم، یعنی کسی ایک فقہ کی پابندی نہیں۔ جس دلیل کو قوی سمجھے اسی پر عمل کرے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی منہج ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، دونوں کے دلائل پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اگر اس چینل میں نئے آئے ہو تو برائے مہربانی اور ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ہمیں سپورٹ دے، تاکہ ہمارا یہ چینل آگے لے جائے۔ اور 1 سال ہو گیا تقریباً یہ چینل یہاں پر کھڑا ہے، تو برائے مہربانی اس چینل میں ہمارے مدد کرے تاکہ آگے جائے اور یہ مسائل لوگوں تک پہنچ جائے۔ لوگ اس سے بالکل لوگوں کو معلومات نہیں ہے، تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، مسائل بتائے کہ کون سے مسائل پر ہم بات کریں گے تو کمنٹ میں بتائے، لائک اور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔ علماء دیوبند منہج کی اصل بنیاد اتباع سبیل المؤمنین۔ منہج کی اصل بنیاد اتباع سبیل المؤمنین۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کی آیت ہے: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اور جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ مڑا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ آیت سورۃ نساء کا ہے، 115 نمبر۔ علماء دیوبند اس سے استدلال کرتے ہیں صرف قرآن و حدیث کہنا کافی نہیں، صحابہ اور امت کے راستے کی پیروی لازم ہے۔ فقہ اسی سبیل المؤمنین کی عملی شکل ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے، صحابہ اور امت مسلمہ کے راستے کی پیروی بھی لازم ہے۔ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں فقہ و تقلید کی ضرورت۔ دیوبندی علماء دیوبند دلیل پیش کرتے ہیں قرآن سے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، سورۃ نحل کی آیت ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ عام آدمی مجتہد نہیں، برائے
براہ راست قرآن و حدیث سے حکم نکالنا اس کے بس میں نہیں، اس لیے امام فقہ کی تقلید واجب ہے۔ چوتھی بات تعامل امت پر ہے۔ علماء دیوبند کی منہج کی ریٹ کی ہڈی یہ ہے، دلیل پیش کرتے ہیں حدیث کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین من بعد، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 4607 نمبر۔ علماء دیوبند اس سے استدلال کرتے کہ خلفاء اور صحابہ کے مسلسل عمل کو چھوڑ کر محض ظاہری حدیث پکڑ لینا درست نہیں ہے، یعنی جس طرح صحابہ نے عمل کیا اس طرح آپ لوگ بھی عمل کریں۔ نمبر 5، اجتہاد ہر ایک کا حق نہیں، اجتہاد ہر ایک کا حق نہیں۔ علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں، وَلَا يَحِلُّ لِلْعَامِّ أَن يَسْتَقِلَّ بِالْإِسْتِنبَاطِ، عامی کے لیے خود سے احکام نکلنا حلال نہیں۔ یہی اصول علماء دیوبند اپناتا ہے۔ اب ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کا منہج بیان کریں گے، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوں گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ذاکر نائک اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اصل ماخذ یہی 2 ہے، فقہ بعد کا مرحلہ ہے۔ نمبر 7، دیوبندی علماء جواب دیتے ہیں قومی اور اصولی طور پر کتاب و سنت کو کون سمجھے؟ دلیل کیا ہے؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر ان کے بعد والے۔ بخاری کی حدیث ہے 2652 نمبر۔ تو بہترین فہم صحابہ اور ائمہ کا ہے، فقہ انہی کے فہم کی تدوین ہے، اس کو چھوڑنا منہج سلف سے ہٹنا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا، علماء دیوبند کا منہج قرآن و سنت کو امت کے متواتر فہم کے ساتھ جوڑتا ہے، جبکہ براہ راست فہم کا منہج عوام کے لیے عدم استحکام پیدا کرتا ہے۔ اگر صرف عوام قرآن اور حدیث سے مسائل نکالیں گے تو پھر وہ لوگ تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ اجتہاد ہر کسی کا کام نہیں ہے، وہ تو صرف مجتہد کا کام ہے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے امام کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا، دلائل بھی بیان کی، تو لہٰذا آپ لوگ یہ مسلمانوں تک پہنچائیں اور ہمارا سپورٹ کرے، ہمارے اس چینل کو سپورٹ کرے، برائے مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن۔